لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین و سامعین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ناظرین و سامعین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس پہ اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے خوابوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے سوالات کو ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے ایک سوال کیے ہیں، ایک کیا کئی ہمارے ناظرین اپنے کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ ہم تہجد کے لیے اٹھنے کی نیت سے سوتے ہیں لیکن تہجد میں اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ بہت سارے ناظرین نے یہ کمنٹس میں لکھا ہے، تو کوشش کرتے ہوں گے بیچارے یہ، لیکن کئی بار نیند کھلتی ہوگی، کئی بار نہیں کھلتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی نیند سے اٹھنے کے لیے یا تہجد گزار یا تہجد کے لیے اٹھنے میں اگر آپ پکی نیت رکھتے ہیں، پختہ ارادہ اگر رکھتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کا طریقہ کار بھی اس پہ بھی دھیان دیں۔ جیسے اگر آپ تہجد میں اٹھنا بھی چاہ رہے ہیں اور رات کو لیٹ بھی سوتے ہیں تو یہ تو غلط بات ہو گئی۔ اگر آپ تہجد کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں اور پختہ ارادہ آپ کے تہجد کے لیے اٹھنے کا، تو رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیے۔ رات کو جلدی سوئیں گے تو تہجد گزار بننا جو ہے نا یہ آسان ہوگا۔ جلدی سوئیں گے، نیند پوری ہو جائے گی تو الحمدللہ نیند آپ کی کھل جائے گی اور آپ کے لیے تہجد میں اٹھنا آسان ہوگا۔ ایک وظیفہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں تہجد میں اٹھنے کا، نسخہ ہے، یہ زبردست وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، آپ اس کو کریے گا، اللہ نے چاہا تو آپ تہجد گزار بننے کی سعادتیں حاصل کیجیے گا۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا بھی ہے یہ، اگر کوئی فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کے لیے اس کا استعمال کرے تو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی فجر میں بھی نہیں اٹھتا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ میں فجر پڑھوں، فجر پڑھنے کی نیت رکھتا ہے، فجر پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن نیند نہیں کھل رہی ہے، تو ایسا شخص بھی اگر چاہے تو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور جو فجر کو اٹھ رہے ہیں اور تہجد گزار بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی تہجد کے لیے اس نسخے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پارہ 16 ہے، سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں، 16ویں پارے کی سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں ہیں۔ کون سی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ سورہ کہف 16واں پارہ کی آخری 4 آیتیں ہیں۔ ترجمہ بھی آپ سن لیں کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ میں ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہی ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ اور یہ جو ہے نا، آپ کو جب آپ رات کو سونے کے لیے جائیں، جی ہاں، جب آپ رات کو سونے کے لیے جائیں تو نیت کیجئے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں رات کو جب سونے کے لیے گئے اور دل میں ارادہ کریں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، انشاءاللہ آیت مبارکہ پڑھنے کی برکت سے آنکھ کھل جائے گی۔ جتنے بجے کی آپ کی نیت ہو، اس آیت میں وہ برکتیں ہیں کہ جتنے بجے کی آپ کی نیت ہو اتنے بجے کی نیت اور ارادہ کر کے آپ اس آیت کو پڑھ کے سو جائیں، انشاءاللہ اتنی ہی بجے آپ کی نیند کھلے گی۔ اگر شروع میں آنکھ نہ بھی کھلے تو مایوس نہ ہو، جی ہاں، اگر ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی رات سے، پہلے ہی دن کے وظیفے سے آپ کا اسی وقت کو نیند کھلنا شروع ہو جائے، لیکن اگر پہلے ہی سے دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی اگر آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے نا تو مایوس نہ ہو، اس کو کنٹینیو کریں۔ تہجد سے آپ کو سچی پکی محبت ہے اور یقیناً آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھتے رہیں، کچھ دن اس عمل کو جاری رکھیں، وظیفہ جاری رکھیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ترکیب بن جائے گی اور آپ تہجد گزار بن جائیں گے۔ تو جو تہجد گزار بننا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت پیارا عمل ہے، اور یہ عمل میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ یہ کتاب ہے فیضان نماز، الحمدللہ بہت زبردست کتاب ہے فیضان نماز۔ اس فیضان نماز کتاب کی صفحہ نمبر 91 میں یہ عمل الحمدللہ
بزرگان دین نے، علماء کرام نے لکھا ہے، یہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے، آپ اس عمل کو کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ تہجد گزار بن جائیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔